آسان رستہ دیا گیا، طلوع فجر تک تسحروا فإن فی السحور برکہ، ہمارا سحری ڈٹ کے کھاؤ، اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ تو سحری کھانے کی تلقین کی گئی، اور افطار کے بھی لمحے تو پھر اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ سارے دن کی کسر ہم وہ افطار کے لمحوں کے اندر ہی پوری کر لیتے ہیں۔ تو یہ درمیان کا تھوڑا سا وقفہ ہے، اس میں ہم سیکھنا ہے کہ اگر ہمارا رب ہمیں روک دے تو ہم حلال سے بھی رک جائیں گے، تو حرام سے کیوں نہیں رکیں گے؟ ہمارا رب اگر ہمیں طیب طاہر پاکیزہ غذاؤں سے، مشروبات سے، عمل تزویج سے روک دے، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے حکم کے ایسے پابند ہیں کہ ہم اپنے رب کے کہنے پر حلال سے بھی رک جائیں گے، تو اس رب کے کہنے پر ہم حرام سے کیوں نہیں رکیں گے؟ تو یہ ایک درس تھا ہمارا، یہ ہماری ایک ٹریننگ تھی، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم نے بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، اور روزے کے مقصد کو نہ جانا۔ روزے کا مقصد یہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اتقاء کا نور تمہیں نصیب ہو جائے۔ تو کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے اتقاء کا نور نصیب ہو جاتا ہے؟ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی کی بہت ساری تعریفات کی گئی ہیں۔ ایک سادہ تعریف یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں جہاں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ، اور تمہارا رب تمہیں جہاں نہیں دیکھنا چاہتا تم وہاں غائب پائے جاؤ۔ تو یہ ہے تقوی۔ تو تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم حرام سے اجتناب کرو، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہاری زبان غیبت سے محفوظ رہے، تمہارا اور میرا رب چاہتا ہے کہ ہمارے عمل صالحیت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں۔ ہمارا رب ہمیں ایک مہینے میں صرف اوقات دن میں حلال کاموں سے بھی، حلال چیزوں سے بھی، مشروبات و معقولات سے بھی روک رہا ہے، تو گویا یہ چیز ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے گی کہ ہم اپنے رب کے کہے میں ہیں۔ وہ روک دے تو رک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیشانی میں سجدہ تڑپ رہا ہے، لیکن روک دیا گیا کہ سورج استوا میں ہے، آپ نے نہیں سجدہ کرنا، رک گئے۔ روک دیا گیا کہ طلوع فجر ہے، آپ نے نہیں سجدہ کرنا، بے چینی ہے آپ کی پیشانی میں، نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اس نے کہا ادھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کرو، ہم نے رخ ادھر کر کے کیا۔ اب حکم آگے نہیں، رخ ادھر کر لو، تو ہم نے ادھر پشت کر لی اور ادھر رخ کر لیا۔ ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، یہاں نہیں تو وہاں سے ہی۔ تو ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ ہمیں حلال سے بھی روک دے تو ہم بندے ہیں، عبد ہیں، اور مطیع ہیں، اس کے فرمان کے پابند ہیں، ہم حرام سے، حلال سے بھی رک جائیں گے۔ تو جب وہ ہمیں واضح دو لفظوں میں دو ٹوک فرماتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تم ان کے قریب بھی نہیں جانا، تو پھر ہم دیکھو بہت سارے معاملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک تو ان سے منع کیا، اور کچھ چیزوں کے بارے میں کہا کہ ان کا بجا لانا تو دور کی بات ہے، لا تقربوا الزنا، تم بدکاری کے نیڑے بھی نہیں جانا۔ اب اتنے سخت جب احکام خدا دے دے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ تم اس کے قریب تک بھی نہیں جانا، اس گلی سے بھی نہیں گزرنا۔ تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ تم اس کوچے سے بھی نہیں گزرو گے، اس گلی سے بھی نہیں جاؤ گے، تو پھر اب اگر کوئی جاتا ہے تو چیلنج کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے وجود کو گوارا نہیں کرتا، سنسار کر دیا جائے گا، اس کو مسخ کر دیا جائے گا۔ اس کو اتنا سخت حکم دیا تھا کہ لا تقربوا الزنا، لیکن یہ پھر اس کہا گیا تھا اس گلی سے، اس کوچے سے، اس بازار سے بھی نہیں گزرنا، نیڑے تک نہیں جانا، اور اس نے ارتکاب کیا۔ تو ہمیں ماہ صیام میں اللہ نے حلال سے بھی روک دیا، تو جو حرام کا ارتکاب کرے تو پھر اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی، اور کس قدر وہ محرومیوں کا شکار ہوگا۔ جس طرح اس کی برکتیں فراواں ہیں اس ماہ مبارک کی، اور جو رحمتیں سمیٹتا ہے اس کے دامن کو بھر دیا جاتا ہے، اسی طرح جو اس مہینے کی قدردانی نہیں کرتا اور باعمال بد سے باز نہیں آتا، اس کو نحوستیں بھی اتنی ہی پڑتی ہیں۔ تو وہ شخص رسوا ہو گیا، خاسر و برباد ہو گیا جس نے ماہ صیام میں بھی اپنی بخشش نہ کروائی۔